جی ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد امین۔ آج ہم موجود ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں۔ تو آج ہمارے ساتھ میر قادر صاحب موجود ہیں، جنہوں نے اپنا ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے ناکا ٹی وی کے نام پہ۔ ان سے ہم جانیں گے کہ جو ویڈیو ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مختلف چینلوں کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قرار و حسن نے جو ابھی ویڈیو ڈالی ہے پیر حق خطیب کے حوالے سے بھی، وہ کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں کیا سچ کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے اپنا قرار و حسن صاحب کا کہ یہ جو پیر حق خطیب کر رہے ہیں وہ ٹرک میں خود کر سکتا ہوں، میں ان کے سامنے کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اپنا اویس ربانی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ میسج دیا تھا، ان کی بھی ہم نے ویڈیو دیکھی ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں قرار و حسن کو اور پیر حق خطیب کو آپس میں ملواؤں گا، ان کی ملاقات کرواؤں گا، ان کا ڈبیٹ کرواؤں گا۔ تو جو معاملات ہیں کہ دونوں شخصیت جو ہے وہ نامور ہے۔ قرار و حسن صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کا بھی دنیا میں ایک نام ہے۔ پیر حق خطیب ہیں، ان کا بھی دنیا میں نام ہے۔ ہم ابھی تک جو حقیقت ہے، جو حق پہ جو مبنی چیزیں ہیں وہ سامنے ابھی تک نہیں آ رہی۔ حق خطیب کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں آئی۔ قرار و حسن نے 2-3 ویڈیو ڈالی ہیں، وہ ہم نے خود بھی دیکھی ہیں۔ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو ہم جانیں گے اپنے امیر قادر صاحب، ہمارے بڑے بھی ہیں سینئر بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ امیر قادر صاحب نے مجھے ٹائم دیا ہے، مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں ان سے کوئی اچھی گفتگو کوئی اچھی باتیں کر سکوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام امین صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سر، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، یہ ابھی قرار و حسن صاحب نے جو ویڈیو بنائی ہے حق خطیب کے حوالے سے، جو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انہوں نے جو ٹرک کیے ہیں، جو لوگوں کے منہ سے وہ کیلیں نکال رہے ہیں، سوئیاں نکال رہے ہیں، گولیاں نکال رہے ہیں، وہ میں بھی نکال سکتا ہوں۔ انہوں نے ایک ویڈیو میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے بھی نکال کے دکھائی ہیں۔ کیا یہ چیزیں اسلام کے حوالے سے درست ہیں؟ جی امین صاحب، بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے ٹائم دیا ہے۔ جی اپنا امین صاحب، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم بچپن سے جب ہم کھیلتے تھے تو اس دور میں بھی کچھ ایسی چیزیں آتی تھی زندگی میں، تو ہم دیکھتے رہے۔ اب یہ جو حق خطیب صاحب کی جہاں تک سوال ہے، تو حق خطیب صاحب کے میں ایک دفعہ ان کے پروگرام میں رہا ہوں، بلکہ یہ ہمارے ادھر نزدیک ہی بالکل ہمارے سامنے پار ہی جو ہے نا، ایک کنا پل کے ساتھ ان کی رہائش تھی۔ اور اس کے والد صاحب جو تھے وہ بھی مطلب ہے کہ صوبیدار ریٹائر ہوئے ہیں اور بڑے ولی اللہ تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے ان میں۔ تو یہ ان کا بیٹا ہے، تو ان کو بھی ابھی ایک تو ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں جہاں پہ یہ دم درود کرتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنے مطلب ہے کہ ڈیرے رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ مطلب ہفتے میں جو ہے نا انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہوتا ہے کہ اس ڈیرے میں جو ہے نا، جیسے کلر سیدھے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے ایک ڈیرا رکھا ہوا ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے نا کوٹلی ستیاں میں بھی ان کا مطلب ہے اسی طرح وہاں پہ بھی ڈیرا ہے، جہاں پہ لوگ آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہاں سے دم درود کرتے ہیں۔ تو پہلے بات تو یہ ہے کہ جو آپ جس پروگرام میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے وہاں پہ کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو ان میں آخر کسی نہ کسی کو تو کچھ شفا ملتی ہوگی تبھی لوگ آتے ہیں۔ کیونکہ اگر ویسی فراڈ اور دھوکہ ہو تو اس سے لازمی بات ہے، اگر آج آپ ان کے پاس اگر 100 بندہ ہے تو دوسری دفعہ جو ہے نا 90 آئے گا، اس طرح تعداد کرتی جائے گی۔ تو ان کا میں نے دیکھا ہے کہ یہ جس پروگرام میں جس جگہ پہ بھی یہ مطلب ہے کہ ٹائم دیتے ہیں اپنے مریدانوں کو، تو اس میں مطلب ہے کہ کافی تعداد میں رش ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ ایک ایک شخص پہ وہ دم ڈال بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہاں جو لوگ آتے ہیں تو ان کو زیادہ اس کا علم ہے، کیونکہ جن کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتے ہیں یا جنات ہوتے ہیں، تو ان سے کئی لوگ میں نے خود بھی ان سے سنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا کچھ چند سینکڑوں لوگوں کو شفا بھی مل جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ جاتے ہیں وہاں پہ دم درود کراتے ہیں لیکن ان کو شفا نہیں ملتی۔ یہ تو شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ کی ذات ہے میری۔ تو اس میں یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیلوں والی، جیسے اقرار حسن صاحب نے جو مطلب ہے کہ یہ دعویٰ کی ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کر کے دکھا سکتا ہوں، بلکہ انہوں نے دکھائی بھی ہیں۔ تو میرے بھائی اس میں آج کل ایسا ہے کہ ایسی کچھ چیزیں اگر آپ کو میں بھی بتاؤں، کیونکہ میں بھی ایک صحافی ہوں،
تو میں بھی زیادہ تر کی زندگی میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ مختلف لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتے ہیں، اس میں مطلب کہیں یہ تعویذوں والے اور جو دم درود والے ہوتے ہیں، ان میں کئی میں نے پکڑے ہیں جو بالکل جیلی، زیادہ تر فیک ہوتے ہیں، فیک لوگ کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں اور حق سچ پہ جو مطلب ہے کہ ان کی دم درود میں شفا بھی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے میں اگر ابھی آپ کو بتاؤں تو ایسا میرے پاس بھی ایسا ایک پرٹیکولر طریقہ ہے کہ میں اگر کسی چادر یا کوئی کپڑے یا کسی چیز کو مطلب ماروں گا چوف، اس پہ آگ لگ جائے گی، آگ لگ جائے گی۔ لیکن وہ اصل کیا ہے، جھوٹ ہے، اس میں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں اگر آپ کا حساب کتاب کرنا چاہوں تو میں اپنے ہاتھوں کے اوپر جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لوں گا، اس پہ لکھائی کروں گا آپ کا نام، آپ کے والدہ کا نام، آپ کا والد کا نام، جو بھی مطلب طریقہ ہے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے سارا حساب کتاب کروں گا، بعد میں وہی اس کو میں آگ لگاؤں گا، آگ لگا کے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈالوں گا اور اس کو ایسے مطلب ملوں گا تو اس میرے ہاتھ پہ باقاعدہ لکھائی آ جائے گی، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوگا کہ جی امین صاحب آپ کے اوپر جادو ہے جادو ہے۔ اور آپ کے اوپر یہ مطلب یا عورت نے کی ہے یا مرد نے کی ہے، اس طریقے سے تو آپ کو جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گی تو آپ ذہنی طور پہ آپ بالکل جو ہے نا مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ شاید یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص ولی ہے ولی ہے۔ جس کے پاس یہ سارے کچھ ہیں، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے انسان جی کا۔ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے ابھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا مداری ہوتے ہیں، ان کے پاس 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے یا 2 روپے کا یا 1 روپے کا جو پرانا، وہ اپنے ہاتھ میں جب رکھتے ہیں تو ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو پکڑائے گا تو وہ گرم ہو جائے گا، تو وہ بھی ایک ایسی کیمیکل ہوتی ہے کہ وہ آپ انگلیوں کے ساتھ لگائیں گے جو نظر نہیں آئے گا، اور وہ جو روپے کا سکہ جو ہے وہ جب آپ ہاتھ میں رکھتے ہیں تو ایسے اس کو ایسے کر کے دیں گے، جب آپ کو میں پکڑاؤں گا نا تو اس کو تھوڑا سا ایسے انگلیوں سے دبا دوں گا، جب آپ کے پاس وہ دبانے سے وہ گرم ہو جاتا ہے، اس میں ایسے کیمیکل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ کچھ چیزیں فیک ہوتی ہیں کہ جن سے لوگ یہ جو 2 نمبر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے فون نمبر لکھے ہوتے ہیں اور جناب جی محبوب آپ کے قدموں میں، اور جناب جی مطلب ہے کہ اب مختلف مختلف قسم لوگ کے جو ہے ایڈ نا ان کے بناتے ہاں، ہیں جی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، تو یہ اس کرتے حوالے ہیں۔ سے جو ہے نا یہ کچھ چیزیں فیک ہے، اور جو اقرار الحسن صاحب نے جو دعویٰ کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے دکھا بھی دی ہے، تو یہ بھی اسی طرح ایک مطلب ہے کہ ٹیکنیکل ایک تجربہ ہے یہ جو ایک ٹرک ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس طرف تو میں چلو ہے ہی ہے، لیکن ابھی پیر حبیب صاحب کے اندر کوئی ایسا، کیونکہ وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ ان کے دم درود میں بھی شفا ہوگی، کیونکہ کئی لوگ مجھے ملتے ہیں تو ان سے میں پوچھتا ہوں تو کوئی کہتا ہے جی مجھے یرقان تھا اور میں نے اسپتال سے چیک اپ کرایا، باقاعدہ دوائیاں لی ہیں، بہت ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں آئی، لیکن جب حق خطیب کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے جناب ہمیں دم درود کیا، اس کے بعد مجھے شفا آ گئی ہے۔ ایسے مختلف گردوں کی بیماریوں میں اور ایسے مطلب ہے کہ کینسر کی بیماریوں میں بھی لوگ مبتلا ہیں، کئی لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ جس کو شفا مل جاتی ہے اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، جسے نہیں ملتا وہ کہتا ہے یہ فیک ہے۔ بالکل اسی طرح ہی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا مطلب ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک مائنڈ ہے، ایک ذہن ہے کہ جن کو کچھ مل جاتا ہے یا ان کو شفا مل جاتا ہے تو مانتے ہیں۔ اچھا تو سر، مجھے پہلے یہ بتائیے، جیسے کہ اپنا اویس ربانی صاحب نے کہا تھا کہ میں 14 فروری کو ان کی ملاقات کرواؤں گا، کیا یہ جو چیز انہوں نے کہی ہے یہ درست ہے؟ یہ ان کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں ذرا روشنی پائے بھی، ان کی ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ادھر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، قرار حسن صاحب کے ساتھ بھی بہت لوگ ہیں جو ان کے جاننے والے ہیں، جو ان کے جیسے کہ چاہنے والے ہیں، ان کے پاس بھی وہ بھی ایک نامور آدمی ہے، تو ان کا اگر آپس میں ہوتا ہے اس میں کوئی ایشو، کوئی مسئلے میں سیل پیدا بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں بھی لڑائی جھگڑا سادے لفظوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی سیکورٹی کے بھی انتظام ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا آپس میں بیٹھ کے کریں گے؟ اس میں ذرا روشنی ڈالیں ذرا۔ جی امین صاحب، اصل کے یہ تو اویس ربانی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ان سے فون پہ یا ان سے ملاقات ہوئی ہے حق خطیب صاحب سے، وہ ان کی ملاقات کرا سکتے ہیں، یا کیا ان سے انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل لے لیے۔ دوسری بات یہ جہاں پہ لڑائی جھگڑے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً حق خطیب کے بھی تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین ہیں،
جس میں نے خود دیکھیں کہ ہمارے چینلوں کے اور مختلف اخباروں سے جو کمیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ان کے مرید ہیں اور ان کو ایسے مانتے ہیں کہ جیسے مطلب ہے کہ انسان اپنی ماں باپ کی یا ایک مرشد کی عزت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ان کا ملاقات ہو بھی جائے تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی اگر ملاقات ہو جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا، سب عوام دیکھ لیں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کا کوئی ان کی ملاقات یہ طے کرتے ہیں تو ڈیٹ رکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ انتظامیہ کا سپورٹ بھی ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ میر قادر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بھی یہ دونوں فریقوں کی ملاقات ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو بھی، حکومت کو بھی، کہ ان دونوں کے لیے کوئی اچھی سیکورٹی کا انتظام کیا جائے۔ جب ان کا ڈبیٹ ہو، ادھر سے جو ادھر سے کوئی بھی ان کا نمائندہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اختلاف زیادہ بڑھ جائے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ گورنمنٹ سے بھی یہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ان دونوں کو ملاقات کروائیں، ان کا ڈبیٹ کروائیں اور پرسکون امن سے۔ تو اب تک مجھے اجازت دیجیے۔